बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में कोरोना की सूरत खराब होती जा रही है। यौमिया 50 लोग वफात पा रहे हैं, ताहम कारोबार और सनतें बंद नहीं की जा सकती क्योंकि पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो SOPs को मलूज़े खातिर रखें और समाजी फासला बरकरार रखें। आज लाहौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद थे, वहाँ उनका मीडिया इंटरेक्शन हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन जल्द से जलूस कर रही है, इसका किसी को कोई फायदा नहीं होगा, कोई NRO नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। इलावाजी वज़ीर आज़म इमरान खान की एक और बड़ी अहम इंगेजमेंट थी और वो आलमी इक्तिसादी फोरम पाकिस्तान से मुतल्लिक इजलास था और स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जिसमें पाकिस्तान की जो कोरोना वायरस से मुतल्लिक हिकमत अमली थी उसकी तो हम देख रहे हैं कि आलमी दुनिया मोतरफ है। उस हवाले से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म का कलीदी खिताब भी था जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना था कि कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर किया, पाकिस्तान की मईशत भी इससे मुतासिर हुई, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी एक तो स्मार्ट लॉकडाउन थी अनलाइक द वर्ल्ड, और दूसरा जो नादार और गरीब लोग हैं उनके लिए 1.5 करोड़ अफराद को सोशल एक्शन प्लान के तहत माली इनकी इमदाद की गई, क्योंकि पाकिस्तान का 80% जो मजदूर तबका है वो गैर रिवायती तौर पर शोबे से मुंसलिक है। साथ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि जो कोरोना की सेकेंड वेव है इससे भी अब मुकाबला करना है, क्योंकि अगर एहतियात ना बरती गई तो ये उस नहज पर जा सकती है जो इस साल जून और जुलाई में पाकिस्तान में सूरत हाल थी। व्यूअर्स, ये तो कोरोना के हवाले से बात हुई। कोरोना से जुड़ी एक और बात भी हुई। आज इस्लामाबाद में पार्लिमानी कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ, जिसकी सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने की, लेकिन अपोजिशन ने इस इजलास का बायकॉट किया। आपके लिए में है कि एक पार्लियामेंट्री फोरम बना है और कल भी जब हम शो कर रहे थे तो उसमें अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे कि आज तजवीज़ सामने आनी चाहिए और एक इंगेजमेंट हो सकती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, जो कि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल के हवाले से भी आमने सामने है। जो वज़ीर इत्तलात हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, उन्होंने कहा कि अपोजिशन को आना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन बजिद है। और आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि 30 नवंबर मुल्तान का जलसा होकर रहेगा। एक तो इस सवाल से बात करेंगे, दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब की लाहौर की एंगेजमेंट में एक और अहम मुलाकात भी हुई है, क्योंकि जब सियासत की बात करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने चौधरी शुजात हुसैन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं और PMLQ के सरबराह हैं उनकी इयादत की। उनकी तबीयत ख़राब थी, अब बेहतर है। इसके साथ साथ उनकी मुलाकात भी हुई जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद थे। हालिया दिनों में जोराना भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था, लेकिन PMLQ की लीडरशिप नहीं आई थी। मीडिया इत्तलात के मुताबिक ये अहम सियासी मुलाकात है मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में, और मीडिया प्रिडिक्ट कर रहा है कि इसमें ब्रेक थ्रू है। इन तमाम नुकात का अहाता करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले हाफ में। 2 नुमाइंदा शख्सियात हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का तौर में आपसे करा देता हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब कि आपने वक्त दिया। अखुनज़ादा चिटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, फॉर्मर मेंबर नेशनल असम्बली और नायब सदर हैं पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के, आपका भी बहुत शुक्रिया अखुनज़ादा चिटान साहब, अपने हमें वक्त दिया। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप लोग जो हैं, आप लोग का ये कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन नहीं हम कर सकते हैं, मुकम्मल लॉकडाउन का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब आज भी कह रहे थे। अपोजिशन से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे जलसे इतना बड़ा इशू है तो फिर कारोबार भी बंद होना चाहिए, फिर आपके ब्यूटी पार्लर्स और आपकी और जो मराकज़ है वो भी बंद होने चाहिए, दुकानें बंद होनी चाहिए। क्या कोरोना सिर्फ PDM के जलसे जुलूसों से फैलता है? पार्लिमानी पार्टी का भी उन्होंने सख्तगीर मौक़िफ़ अपनाया, बायकॉट किया, और बिलावल साहब बज़िद हैं कि मुल्तान का जलसा होगा। और अभी गिरफ्तारी भी अमल में आई है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं अली मूसा गिलानी साहब की। तो क्या कहेंगे अब किस तरह मामले को आगे ब्रेक थ्रू यहाँ कैसे हो सकता है? जैसे PMLQ और PTI की लीडरशिप मिली है तो ब्रेक थ्रू हो रहा है, यहाँ कोई मिडिल ग्राउंड ही अचीव हो सकता? बहुत शुक्रिया नवाज साहब। सबसे पहले आपको मुबारकबाद, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद कि जिस तरह पाकिस्तान ने, इसमें हुकूमत भी है, इदारे भी हैं, कोरोना की पहली लहर को जिस तरह हैंडल किया, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। और आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मना रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस कोरोना को हैंडल किया और गरीब तरीन मुल्क होने के बावजूद इसके मुआशी असरात को इस तरह मैनेज किया कि सबसे कम नुकसान
پاکستان میں ہوا تو میں بھی پاکستانی ہونے کے نیچے، پارلیمنٹری ہونے کے ناطے سے اور عمران خان کا ایک سپاہی ہونے کے ناطے بہت خوش ہوں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر دیا ہے، اس کا ویژن، اس کی سوچ پوری دنیا مانتی ہے. انشاءاللہ بہت جلدی پاکستان کے دیگر شعبوں کو بھی دنیا مانے گی. اب رہی بات یہ کہ کیا جلسہ اور کسی کی زندگی کا روزگار اور اس کا کھانا پینا، اس کے بچوں کا کی روزی روٹی، وہ جو ہے وہ جلسے سے مشابہت ہو سکتی ہے؟ تو وہ بالکل نہیں ہو سکتی. کسی کا روزگار جہاں ایس او پی فالو ہو سکتے ہیں، اسکول انہوں نے بند کر دیے، شادی ہال بند کر دیے، باقی چیزوں کو بھی اگر حالات ہوتے ہیں تو بند کریں گے، لیکن روزگار پاکستان جیسا جس میں آدھی آبادی غربت کی لکیر کے نیچے اور 20% لوگ ہیں جن کو کھانے پینے کا مسئلہ ہے، تو ان کو تو بچانا کوئی لاجک بنتی ہے. اپوزیشن جو ہے، پی ڈی ایم جو ہے، یہ تو ان کو این آر او چاہیے اور اس طرح ملنا بھی نہیں ہے. پشاور کا جلسہ 2,500-3 ہزار بندہ تھا، 11 پارٹیاں، اور وہاں پہ اتنا تو میرے خیال ہے مولانا کے مدرسے کے طلبہ بھی انہوں نے بھی ان کو انکار کیا ہے. تو اس کے بعد میرا مشورہ ہے اپوزیشن کو، یہ اچھا موقع ہے، حالات بھی ہیں اور وبا بھی بہت پھیل گئی ہے، تو آپ کو ایک فیس سیونگ مل رہی ہے، پتلی گلی سے نکل جائیں، ورنہ کدھر شرمندہ ہوں گے. نہ تو آپ سے حکومت ہلنی ہے. مسلم لیگ نون کچھ اور کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے. کراچی مزار قائد ایشو پہ بلاول صاحب نے رپورٹ کو اپریشیٹ کیا، نواز شریف نے مسترد کیا. جی بی الیکشن ہوتا ہے، دونوں مقابلے میں لڑتے ہیں، دونوں ہی ہار جاتے ہیں، لیکن ہارنے کے بعد دونوں پھر اکٹھے ہو گئے، تباہی ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو ایک امپورٹنٹ بات ہے، مسلم لیگ نون کا جنرل سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے اور مسلم لیگ نون کا جی بی کا صدر کہتا ہے کہ بلاول صاحب نے دھاندلی کی ہے اور بلاول صاحب نے سندھ حکومت کے پیسے لگائیں اور وہ وعدہ معاف گواہ بنا ہے، اسے مسلم لیگ نون کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. اس کے بعد نواز شریف کا بیانیہ، اداروں کے شخصیات کا نام، بلاول صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا. پشاور میں لیکن تقریر سخت گیر تھی، کراچی میں نواز شریف کو تقریر نہیں کرنے دی. لہذا یہ کون سی پی ڈی ایم ہے؟ یہ اپنا اپنا معاملہ ہے. جس دن یہ سارے اپنے اپنے چکر میں ہیں کہ ان کو اپنی ڈیل چاہیے، ان کو اپنی ڈیل چاہیے، مولانا ان دونوں کو چکر دے کے اپنی ڈیل. لیکن میرا خیال ہے کہ پشاور کے جلسے جو بالکل ہی فلاپ شو کے بعد ان کو اب حکومت جو آفر دے رہی ہے، آج ان کو کمیٹی میں آنا چاہیے تھا اور کمیٹی میں آفر کیا دے رہی ہے کہ کمیٹی میں آئیں بیٹھیں. آپ وہ کہتے ہیں اگر پرائم منسٹر صاحب گائیں گے تو ہم آئیں گے. 2-3 مہینے گزاریں، اس کے بعد بھلے پورا پاکستان ہے، جلسے کریں، جلوس کریں. آپ کے جلسے جلوس سے ہونا تو کچھ نہیں ہے، لیکن چلیں آپ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے رہیں تاکہ آپ سیاست میں ریلیونٹ ہو گئے. پیپلز پارٹی کو پتہ نا اسلام آباد کے علاقوں میں 1200 ووٹ پڑا ہے، جہاں نون لیگ کے پاس اور ہمارے پاس ملتان میں تو پھر ان کی نہیں، سیٹ ہے نا، ملتان میں ان کی سیٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں چلیں وہاں پہ ہے، یہاں پہ گجر خان میں بھی ایک سیٹ ہے، لیکن ان کو 1200 1300 یا 1500 ووٹوں والوں کی جو پارٹی ہے اس کے دھرنے. چٹھان صاحب سے پوچھ رہے تھے، آپ نے تو کافی کم میں ووٹ انہیں بتائے. کہتا ہوں خدارا بڑا اچھا کام کیا آپ نے. بلاول صاحب کے گھر جو جائے گا بختاور صاحبہ کی منگنی کے پہ وہ ٹیسٹ لے کے جائے گا. بلاول صاحب نے خود آئسولیٹ کر لیا، اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، جوان آدمی ہیں، ہمارے ملک کا مستقبل ہے. ہمیں بھی اپوزیشن میں کچھ بولنے والا لیڈر چاہیے تو وہ بچیں، لیکن یہ نہ کریں کہ پاکستان کے عام لوگ جو ہے ان کو آپ کورونا سے ماریں، خود آپ بچیں. آپ خود بچ رہے ہیں، ٹھیک ہو رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. وہ ویسے میں چٹان صاحب کو ایک اور بات، کراچی میں آپ کی حکومت ہے، 7 بجے دکانیں بند. مسلم لیگ نون کی حکومت ہے کشمیر میں، وہاں 15 دن کا لاک ڈاؤن. اور پنجاب میں اور کے پی میں آ کے ہمارے لوگوں کو آپ کرونا پھیلائیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی. پرچے ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، اور آپ کے جو چھوٹے چھوٹے یہ جلسیاں ہیں ان کو ہم نہیں ہونے دیں. چٹان صاحب سن لیں، تو بڑا سخت گیر موقف اپنایا صداقت ابائی صاحب نے کہ پرچے ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، اور یہ جلسے اور پشاور کا جلسہ آپ تو وہاں موجود تھے اسٹیج پہ، وہ کہتے ہیں وہ تو کوئی خاطر خواہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکا. تو ایک وے آؤٹ دیا جا رہا ہے، انہوں نے تو جملہ یوز کیا پتلی گلی سے. تو کیا کہیں گے آپ چٹان صاحب؟ ایسی یہ بات تو صحیح ہے جو آپ لوگوں کا نجی فنکشن ہے، بلاول صاحب کا، زرداری صاحب کا، وہاں تو کووڈ ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے. تو ملتان کے جلسے میں کیسے پھر آپ ایس او پیز کو ملوث خاطر رکھیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کا اصرار ہے کہ آپ کریں گے؟ چٹان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، میں آپ کے سوال کا بھی جواب ضرور دوں گا، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، اور صداقت عباسی صاحب نے بھی بہت سارے سوالات اٹھا دیے کیونکہ 15 منٹ مسلسل تسلسل سے بول رہا تھا جی. لیکن آپ سے درخواست میرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اس کو بولنے دیا اور کوئی لقمہ نہیں دیا بیچ میں، اس طرح مجھے بھی نہیں دو.
ٹھیک کیونکہ جب اسٹوڈیو میں ایک ساتھ بندہ ہوتا ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر آپ اسٹوڈیو میں دور دور ہے تو پھر اسے ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہیں نا ذرا، آپ بھی جی آ جائیں نا بالکل، بھائی، آ جائیں ادھر، سوشل خطرہ مول ڈسٹینسنگ ہے۔ رکھتے ہیں نا، ہم تو کورونا اس کا کا خطرہ وہ لے کے ٹیمپو آئے۔ پھر جو ہے وہ سارا بگڑ جاتا ہے۔ جی سب سے پہلے بات تو یہ کہ صدقت عباسی صاحب نے جو کریڈٹ لیا کہ پاکستان میں کورونا نے زیادہ نقصان نہیں کیا، یہ صرف پاکستان میں نہیں، افغانستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور وہاں پہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے انتظامات کتنے تھے یا کیا تھے وہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں اس چیز کو بھی مانتا ہوں کہ کورونا ایک مصیبت ہے اور ہم پہ نازل ہے، لیکن جب آپ کے سامنے دو مصیبتیں ہو تو پھر آپ ایک کے بارے میں رسک لیں گے، اور یہ صرف ہم نہیں لے رہے ہیں، یہ بہت سارے جگہوں پہ لوگوں نے لیا۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں ایک جو وہ بلیک لوگ ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو کورونا کے باوجود امریکہ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہاں پہ جمہوریت بہت سالوں کا سفر ہے، لیکن وہاں کے عوام جو تھے وہ سڑکوں پہ نکل آئے۔ امریکہ میں کورونا کے باوجود بھی الیکشن ہوا، کیونکہ ایک طرف الیکشن تھا، دوسری طرف کورونا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارا الیکشن نہیں ہو کتنا نقصان ہوگا، اور اگر ہم الیکشن کریں گے تو کورونا سے کتنا نقصان ہوگا۔ 10 کروڑ بیلٹ ووٹ پڑے چٹان صاحب، 10 کروڑ بیلٹ ووٹ۔ تو انہوں نے رسک لیا۔ ہم نے یہاں پہ گلگت بلتستان میں ہم نے الیکشن کیا۔ اب ہمیں دو مصیبتوں کا سامنا ہے، ایک ہے کورونا اور ایک ہے ٹنڈی دل۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طرف ٹنڈی دل تو ختم ہو گیا پاکستان سے؟ نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، یہ میں حکومت کا کہہ رہا ہوں۔ اچھا آپ سیاسی طور پہ بات کر رہے ہیں؟ جی، جنہوں نے ہمارے گندم کھایا، جنہوں نے ہمارے پیٹرول کھایا، جنہوں نے ہمارے ڈالرز کھایا، جنہوں نے ہماری دوائیوں کو کھایا، جنہوں نے ہماری بجلی میں اور پیٹرول میں صرف 181 ارب جو ہے وہ کھائے۔ تو اس طرح کے ہر چیز میں جو کھا رہے ہیں، خارجہ پالیسی آپ دیکھ لیجیے۔ جلسے کرنے سے آپ یہ ان کا خاتمہ کریں گے، جلسوں سے کریں گے؟ آپ جی لقمہ نہیں دینا، نہیں ویسے سوال پوچھا میرے بات مکمل کریں، میں تو ابھی آپ کا پہلے سوال کا جواب نہیں دیا ہے، جی پھر وہ رہ جائیں گے۔ جی پلیز۔ تو ان کا خارجہ پالیسی آپ دیکھ لیں، ہمارا خارجہ پالیسی ایک آزاد پالیسی تھا۔ چائنا کے اور امریکہ کے بہت بدترین حالات تھے، لیکن ہمارے دونوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس طرح اسلامی دنیا میں ایران اور سعودی کے بہت بدترین تعلقات تھے، لیکن دونوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے۔ آج ہمارا خارجہ پالیسی دیکھ سر کووڈ پہ آئے نا چٹان ملک صاحب، میں جاتے ہیں تو دوسرے ملک، کووڈ پہ آئے نا، کووڈ پہ آ رہا ہونا، لیکن پہلے تو میں ٹنڈی دل کا آپ کو بتا دوں کہ اس کا کتنا نقصان ہے۔ اب تو صرف کووڈ کا نقصان گنوا رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ موجودہ حکومت یہ ٹنڈی دل کو ہم نے اس ملک میں رکھا تو یہ اس ملک کو کورونا سے زیادہ نقصان دے گا، اور اگر کورونا کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں دو کام کرنا پڑے گا۔ یہ حکومت کا چوائس ہے کہ کون سا کام کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اچھا آپشن ہے، کیونکہ اب ہمیں کورونا کے ساتھ رہنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کمپین کریں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ لوگ رضاکارانہ طور پہ اسکولوں میں، ہسپتالوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، جنازوں میں، مسجدوں میں اس پہ عمل کریں۔ اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے، اپوزیشن کے جلسوں کے نہ ہونے سے یا اسکول بند کرنے سے وہی بچے پھر باہر نکلتے ہیں، گلیوں میں کھیلتے ہیں، وہی لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں بغیر اسوپیس کے ایک مسجد میں، جمعے کے نماز میں، جنازے میں۔ تو یا تو یہ طریقہ کرے کہ وہ جو 227 کروڑ ڈالر آپ کو ملے وہ بھی نکالے اور آپ نے بھی اس کے ساتھ کرے، اس کے لیے کمپین کرے۔ دوسرا یہ کہ یا سختی کرے، اگر آپ سختی کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ڈیلی ویجز ہے اس کے لیے آپ بندوبست کریں کہ وہ لوگ کیا کھائیں گے۔ یہ دو راستے ہیں، صرف اپوزیشن کے جلسے بند، اور کیا یہ خود جلسے نہیں کرتے ہیں؟ ابھی تک گلگت بلتستان میں ان کے وزراء جلسے نہیں کر رہے تھے، سوات میں ان کا جلسہ نہیں ہوا، ہمارا پشاور میں جلسہ تھا، اس کا اجازت نہیں دے رہا تھا، وہاں پہ جو ہے سوات میں جماعت اسلامی کا جلسہ تھا، ان کو مل گیا تھا۔ یہ جو ہمارا خادم رضوی صاحب کا جو جنازہ تھا، آپ نے کتنے پرچے کاٹے؟ کیا وہ آپ کی حکومت کے سربراہی میں نہیں ہو رہا تھا سب کچھ؟ چٹان صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں، اپنے ویورز کو بھی بتانا، آپ کے توسط سے
پوچھنا چاہ رہا ہوں ان جلسوں سے کیا نتائج نکلیں گے؟ اگر یہ 2-3 جلسے ملتوی ہو جاتے ہیں تو کیا نتائج تھے جو آپ سمجھتے نکل آئیں گے؟ پشاور کا ہو گیا، کراچی کا ہو گیا، گجرانوالہ کا ہو گیا، کیا نتیجہ نکلا اب تک؟ ہم اس حکومت کو مزید ٹائم نہیں دینا چاہتے. ہم اپنی تحریک میں تیزی لا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک دن کا رکاوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے. چاہے کرونا بہت پھیل جائے اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ کورونا سے دیکھیں یار تم جلسوں کے ساتھ کورونا کو کیوں جوڑتے ہیں؟ سپر سپریڈر ہوتا ہے، سو پی نہیں ہوتا نا. ایک سیکنڈ انور صاحب، گجرانوالہ میں جلسہ ہوا نا، وہاں پہ کیا ہے 1% ہے کورونا. حیدرآباد میں کتنا ہے 37 ہے. کوئٹہ میں جلسہ ہوا نا، کوئٹہ میں 3% ہے. وہ لیاقت شمانی صاحب کہتے ہیں بڑا ہے جو ترجمان ہے بلوچستان کی. او بھائی 3% ہے، 3%. اور ملتان میں؟ ملتان میں میرے خیال میں کوئی 3 یا 4%. 13-14% ہے جناب عالی. اچھا مجھے نہیں پتا، ملتان کا مجھے نہیں پتا. تو آپ جا رہے ہیں 29 نومبر کو ملتان جلسہ کرنے؟ بھائی ملتان میں تو ابھی جلسہ نہیں ہوا ہے نا، جلسے سے پہلے ہے. جلسہ تو گجرانوالہ میں ہوا تھا، آپ دیکھ لیں. کراچی میں ہوا تھا، اس کا آپ ریشو نکال کے دیکھ لیں. کوئٹہ میں ہوا تھا. آپ ہے کہ اس سے نہیں پھیلتا، کرونا نہیں پھیلتا آپ سمجھتے ہیں؟ اگر لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے صداقت صاحب ان کا کنٹینشن یہ پھیلتا ہے لیکن سوات میں جو عمران خان صاحب جلسہ کر رہا تھا کیا اس میں نہیں پھیلتا ہے؟ جی بتائیں. کیا سراج الحق صاحب کا والی سے نہیں پھیلتا ہے؟ کیا رضوی صاحب کے جو جنازہ ہو رہا تھا، اچھی کام ہے جنازے کرنا، اس میں شرکت کرنا، دونوں کو ثواب ملتے ہیں، لیکن کیا اس سے کورونا نہیں پھیلتا ہے؟ آپ اس کو صرف اپوزیشن کے جلسوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ سب بند کر دے جلسے میں، یہ کہہ رہا ہوں. دو باتیں چٹان صاحب نے کی ہیں. ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ جی گجرانوالہ جلسے میں کورونا کم پھیلا. ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک وقت میں کورونا کا شرح 1.5% تھی، 2% تھی. اس وقت ملکی سطح پہ 7.5% ہے. 100 بندوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان میں 7.5 بندے، 200 میں سے 15 بندے کورونا کے نکل رہے ہیں. تو یہ جب پھیلتا ہے تو ایک تیزی سے لہر آتی ہے. اس وقت تیزی ہے. اگر یہ تیزی ہوتی تو کبھی جی بی کے الیکشن نہ ہوتے. جب جی بی کے الیکشن کا فیصلہ ہوا تھا اس وقت کورونا بہت کم تھا، بلکہ آلموسٹ ختم ہو گیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے. پھر ڈیسائیڈ ہو گیا. اب اگر ایک صورتحال بن گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جس دن ان کا پشاور کا جلسہ اسی دن سوات میں میں سراج الحق صاحب کر کہہ رہے رہا ہوں تھے. چلے پشاور کا جلسہ بھی ہو Right. گیا نا. ان پہ کوئی پشاور میں کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہوئی، لیکن اب این سی او سی نے جس میں ساری پارٹیاں ہیں، اور اب میں بتا رہا ہوں ان کی دونوں پارٹیوں کی اپنی حکومتوں نے بڑے سخت میچز دیے اور ٹھیک لیے ہیں کہ کشمیر کو لاک ڈاؤن کر دیا اور کراچی میں اور سندھ میں بھی انہوں نے ٹائمنگ کر دی. بالکل ٹھیک ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ 2-4 ہفتے 6 ہفتے میں کیا آپ نے کیا لینا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا مومنٹم لوز کر جائیں گے. طریقہ بتا دیں کہ مومنٹم ہو. ہم سے بڑے جلسے، ہم سے بڑے دھرنے، ہم سے بڑا پبلک موبلائزیشن پی ٹی آئی سے بڑی کو کر سکتا ہے. ہم نے بھی بڑا زور لگایا. نواز شریف صاحب آخری رات کو جا کے، شاہد خاقان صاحب آخری رات کو ریٹائر ہوئے، کچھ نہیں ہوا. آپ نے کیا کر لینا؟ آپ کے پاس تو پبلک ہے ہی کوئی نہیں نہ آپ کے پاس. ہم تو نئے لوگ تھے، نئی سوچ تھی. عمران خان نئے لیڈر تھے، لوگ چاہتے تھے کہ ان سے جان چھڑے. آپ تو دیکھے بالے 30-40 سال. اس دن سٹیج پہ بیٹھے تو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ اگر پاکستان جو ہے وہ یہ جو 12 جماعتیں ہیں یہ ٹھیک کرنے آ رہے ہیں، نہیں یہ چلے 11 جماعتوں کے جو 1100 لوگ ہیں، اگر یہ ٹھیک کرنے آ رہے ہیں تو پاکستان تو برباد ہی نہیں چٹا صاحب کتنے لوگ تھے؟ یہ بار بار کہہ رہے صداقت علی بھائی صاحب 2500 لوگ تھے، 11000. یہ آپ لوگ ہی نہیں لا سکے. آپ کے پی سے تعلق ہے، نائب صدر ہے پیپلز پارٹی کے، فلپ جل سکی ہے آپ نے. دیکھیے جی، آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور ساری زندگی میں نے سیاست پشاور میں کیا ہے، اسٹوڈنٹس پالیٹکس کیا ہے اور سب پشاور میں کیا ہے. ایک بار جو بی بی پہلی بار آ رہی تھی محترمہ پشاور میں نے اپنی زندگی میں ایک وہ جلسہ دیکھا تھا. اچھا. اور ایک یہ جلسہ دیکھا تھا. اس سے بڑا جلسہ میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں. ہم نے بھی دیکھا ٹی وی پہ. اور اگر ہمارے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے تو پھر ان لوگوں کو خوف کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کی زندگی میں خوف ہے بھائی. میرے بھائی آپ پروفیسر ہیں نا، برداشت کری. جس طرح میں آپ کو سنتا ہوں، میں لمبی تو نہیں بات، درمیان میں آپ پروفیسر ہیں نا، آپ جتنا لمبی بات کرنا چاہیں آپ کو رکنا میرا کام نہیں، انوار صاحب کا کام ہے. مجھے رکنا آپ کا کام نہیں، انوار صاحب کا کام. جی پلیز. دوسری بات یہ کہ میرے بھائی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. کیسے؟ گرفتاریوں سے آپ ان کے کارکردگی نہیں ہے. اگر ان لوگوں کے اچھی پرفارمنس ہوتے، اگر لوگوں کو خوردنوش کی چیزیں جو ہے یہ سستے قیمتوں میں ملتے، اگر یہ قرض یہ نہیں لیتے، اگر یہ پروٹوکول نہیں لیتے،
اگر یہ جو وعدے کیے تھے گھروں کے روزگار کا وہ لوگوں کو دیتے، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا ہمارے جلسوں سے. لیکن اس کے پرفارمنس ایک ٹکے کی نہیں ہے. اور صرف ہم نہیں نکلے ہیں، مجھے بتائے کسان سڑکوں پہ ہیں، ڈاکٹر سڑکوں پہ ہیں، وکلاء سڑکوں پہ ہے، سرکاری ملازمین سڑکوں پہ ہیں. خلق خدا ان کے خلاف نکلا ہے. آپ لوگوں کے پاس جو آسرا تھا نا، آج کیوں گیا عمران خان بالآخر چودھریوں کے پاس؟ کیونکہ آپ کو مل گیا جواب کہ اس کے بعد کوئی ناراض ہوگا تو راضی کرنے والے نہیں آئیں گے، آپ خود راضی کریں گے. ابھی آپ کو باؤ کا پتہ چل جائے گا جو آپ خود آ گئے اپنی ذمہ داری. ابھی تک تو آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لوگوں نے نبھائی ہیں. اچھا، جب آپ خود اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آٹے کا باؤ کیا ہے، چینی کا باؤ کیا ہے. اس کا جواب لے لیتے ہیں. یہ جو آپ نے چودھری شجاعت صاحب کی ملاقات اور جی سر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجبور کیا ہے ان کے پریشر نے کہ آپ لوگ آج چودھری شجاعت صاحب کی بھی بیمار کرسی کے لیے چلے گئے. بڑی دلیل سے بات کر رہے ہیں، اس لیے میں دلیل سے جواب دوں گا. انہوں نے کہا اور کہ کارکردگی کو ہمارے جلسوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. خطرہ تب ہے کہ جب ان کی کارکردگی نہیں ہے. تو کارکردگی ہماری کا جواب ابھی جی بی میں الیکشن ہوا ہے، ہم 17 سیٹوں پہ بیٹھے ہیں اور آپ کی 1 اور 2 سیٹیں. تو وہ تو کارکردگی تو آپ کہیں گے نہیں ہے، ہم کہیں گے ہے. عوام نے وہاں ٹھپا لگا کے بتا دیا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے ان کے خلاف ہو گئے کہ کارکردگی نہیں ہے. اور کسان ان کو سڑکوں وہ پر پہلا ہیں، دن دکھائیں ملازمین سڑکوں جب پہ ہیں. عمران خان صاحب تقریر کرنے اٹھے تھے بطور پرائم منسٹر، انہوں نے کتنا شور کیا تھا اور ہمیں بات نہیں کرنے دی تھی. تب سے یہ اسمبلی میں ان کو تقریر نہیں کرنے دیتے، بات نہیں کرنے دیتے، بیکاز ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے کیسز ہیں وہ ختم ہو. جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ این آر او انہوں نے پہلے بھی لیا تھا، یہ دوسرا این آر او چاہتے ہیں. اب آپ کا سوال ذرا مجھے دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ جو آپ نے کارکردگی، اور دوسرا انہوں نے کہا ہمارے پریشر کی وجہ سے اب آپ چودھری شجاعت صاحب کو منانے گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب. میں نے ان کے آپس میں آپ کو بتا دیا کہ ان کا ہم پہ کتنا ایک پریشر ہے. چودھری شجاعت صاحب کے ایک ہی وزیر ہیں وفاقی، طارق بشیر چیمہ بڑے صاحب، سخت بیانات دیتے ہیں. وہ ہماری کیبنٹ کا حصہ ہیں. اور ہماری کابینہ اس طرح کے نہیں ہے کہ امی ابو بھائی بھانجے بھتیجے بیٹھ کے تو فیصلے کریں گے. پراپر کابینہ ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت عمران خان کی ہے جو ہر منگل کو باقاعدہ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، جس کابینہ کے اجلاس میں سارے فیصلے ہوتے ہیں. ورنہ نواز شریف اور شہباز شریف اور اسحاق ڈار تو کچن میں بیٹھ کے کھانا چانا کھاتے تھے اور پاکستان کے فیصلے ہو جاتے تھے. تو اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب موجود ہوتے ہیں ہر فیصلے میں. بہرحال اونرشپ نہیں لیتے نا. ان کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ اور بڑی مشاورت ہو. پھر چودھری شجاعت صاحب بیمار بھی ہیں، اور بیماری تھی جس میں سارے نون لیگ کے لوگ بھی جا کے ان کی عیادت کی ہے، اور کوئی انہوں نے ظاہر کو منت شنت کی ہوگی. لیکن آج عمران خان صاحب ان کی عیادت بھی کرنے گئے اور جو شکوک و شبہات تھے وہ بھی دور ہو گئے. زرداری صاحب نے جو ہمارا اور ہمارے اتحادیوں کا مسئلہ ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ چٹا صاحب بتائیں، جو آج میٹنگ تھی سر، آپ نے کہا ورکر ہے، پارلیمنٹیرین ہے، سر یہ ڈائیلاگ تو ہونا چاہیے نا. پارلیمانی کمیٹی بنی ہے تو اس میں بات چیت تو کریں. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بریفنگ دینا چاہتے ہوں کرونا وائرس کے حوالے سے جو اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. تو یہ میٹنگز کا بائیک آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو یوزلی اس طرح کی طریقہ کار نہیں اپناتی. دیکھیے جو 2.5 سال ہم نے ان لوگوں کے ساتھ میٹنگز کیا، اور آپ کو یاد ہے اس کمیٹی کا جو پہلے میٹنگ ہو رہا تھا تو اس میں جناب محترم وزیر اعظم صاحب آیا اور انہوں نے اپنا بھاشن دے کے چلا گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب نکلا اور بلاول صاحب نکلا، لیکن ہمارے نمائندے پھر بھی اس میں تھے. اچھا، ہم نے کئی بار ان کو کہا کہ دیکھیے اسپیکر کا جو عہدہ ہے یہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے منتخب ہو جاتا ہے، کوئی بھی منتخب کر لیتا ہے، لیکن یہ اس طرح کا آفس ہے، یہ اس طرح کا عہدہ ہے کہ یہ سب کا ہے. یہ صرف اس کو اتنا کمزور نہیں کرو، اس کو کنٹرول ٹاور سے پی ٹی آئی کے کنٹرول ٹاور سے اور وزراء کے کنٹرول ٹاور سے نہیں چلا. لیکن یہ 2.5 سال میں انہوں نے اسپیکر کا جو وہ غیر جانبداری ہے وہ ختم کیا ہے، اور آپ یہ اسپیکر وہ غیر جانبدار. اب کیا طریقہ کار ہے؟ کس فورم پہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ اسپیکر نہیں رہا. دوسری بات میں انور صاحب یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے بھائی نے 3 بار اس کا ذکر کیا تو میں مجبوراً، کیونکہ اس کو یہ جواب دیتے دیتے ہم تک گئے. یہ جو این آر او کرتے ہیں نا کہ این آر او دیں گے نہیں دیں گے، جی جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو نیز گٹھ جوڑ ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ نہ کرے، کہاں سے؟ ادارے تو آزاد ہے، یہ تو آپ لوگوں نے لگایا تھا، کہاں سے نیازی اور نیب گٹھ جوڑے؟ لیکن پھر روز صبح اٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ انارو نہیں دیں گے. تو اگر آپ کا نیب نیزی گٹھ جوڑ نہیں ہے تو پھر مجھے آپ بتائیں
پھر آپ ہم کو کیسے این آر او دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ بھائی صاحب اور یہ آپ پوائنٹ ویلڈ ہے. ایک بات پلیز پلیز. دوسرا یہ کہ آپ سے این آر او مانگا کس نے ہے کہ آپ ہم کو این آر او دے دے؟ اب دونوں کا میں آپ کو چٹان صاحب وصول ہے، دونوں کی میں آپ کو دلیل سے گفتگو کروں گا. انہوں نے کہا جی ہمیں این آر او دے کیسے سکتے ہیں اور کس نے این آر او مانگا. دو ہی سوال ہے نا. ہم آج پارلیمان قانون پاس کر دے کہ نیب کا قانون ختم ہے، آپ سونیا ہوجن گلیاں زرداری صاحب بھی باہر آ جائیں گے، بلاول صاحب پہ جو کرپشن کا کیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، مریم صاحب بھی باہر آ جائیں گی، شہباز بھی باہر آ جائیں گے، اور ہم بہت اچھے جمہوری حکمران ہو جائیں گے اور یہ بڑے اچھے ہو جائیں گے. قانون سازی کر کے لہٰذا قانون سازی کر کے نیب کو ختم کریں تو نیب ختم ہو جائے گا. یہ ہے این آر او، اس کو ہم سپر این آر او پلس پلس کہتے ہیں. دوسری بات یہ کس نے مانگا، جب فیٹف میں ہماری ووٹنگ ہو رہی تھی متحدہ اپوزیشن نے 34 پوائنٹس ہمیں بتائے جو محترم ان کے سابقہ چیئرمین سینٹ تھے رضا ربانی، نہیں جو نیر بخاری، ایک اور جو فاروق نائک صاحب، پتہ ہے سب ان کی طرف سے باقاعدہ شاہد خاقان صاحب نے وہ کاغذ ہمیں پکڑایا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ یہ 34 پوائنٹ ہیں. نیب کا 38 نکات کا ہے آرڈیننس، اس میں سے آپ 34 پوائنٹ ختم کر دیں. اس میں کیا 5 سال پرانی کرپشن ختم کر دیں، ارب روپے کی کرپشن ختم، اس کو نیب کے پریویو سے نکال دیں. تو یہ دو چیزیں بھائی آپ نے اس دن ہم سے باقاعدہ این آر او مانگا، اور روز یہ محمد زبیر کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ آرمی چیف کے ساتھ. یہ مریم صاحبہ کہتی ہیں ہم سن لینا، اب میری بات سنیں پھر اپنی باری پہ جواب دے گا. مریم صاحبہ جب کہتی ہیں کہ میں مذاکرات کروں گی لیکن عمران خان سے نہیں کروں گی، تو کن سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ محمد زبیر 2 دفعہ کیا کرنے گئے تھے، اور پارلیمان میں آپ نے جو 34 نکات دیے تھے وہ تھا این آر او، وہ آپ نے ہم سے مانگا تھا، ڈائریکٹ اپوزیشن نے شاہ محمود قریشی صاحب سے مانگا تھا. یہ تو جی بھائی صاحب نے کھل کے بات بتا دی کہ این آر او مانگا ہے. یہ این آر او آپ مانگ رہے ہیں جناب. میں انوار صاحب آپ کو ایک عرض کروں. جی یہ لوگ، میں دنیا میں 2 لوگوں سے ڈرتا ہوں، ایک جو دریا کے اس پار ہو اور آپ کو گالی دے دے کہ آپ دریا کو پار نہیں کر سکے کہ جا کے اپنا دل ٹھنڈا کرے. دوسرا مجھے ان لوگوں سے بہت خوف ہوتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور جھوٹ بولتے ہیں. یہ پی ٹی آئی والے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولتے ہیں. 2008 میں جب ہم اقتدار میں تھے ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم نیب کے ادارے کو ختم کرتے ہیں اور ایک اس طرح کا ادارہ سامنے لاتے ہیں جو جج، جرنیل، جرنلسٹ سب کا احتساب کرے، اور اگر وہ کسی کو پکڑے تو اس پہ کوئی یہ انگلی نہیں اٹھائے کہ یہ انتقام ہو رہا ہے. جی اور آپ کو یاد ہے کہ نون لیگ جو تھا وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا، اور آج پچھتا رہی ہے. ان کو خیال تھا کہ یہ نیب میں احتساب ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، ان کا کبھی ہوا نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگ تیار نہیں تھے. اب رو رہے ہیں، اب اس بات پہ پشیمان ہے کہ ہم نے کیوں نہیں کیا. آپ کے شو میں کئی بار نون لیگ کے مختلف لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. وہ تھا فاروق ایچ نائک کا بل. اس بل کو آپ نے بھی پڑھا ہے، اس بل کو ساری دنیا میں نے پڑھا ہے. اس میں ہمیں این آر او کہاں سے ملتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں حکومت کا اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے تو اس میں علیم آباد جی صاحبہ سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ 160 ارب اثاثے کہاں سے آ گئی. اس میں ان کا اسپیشل ایڈوائزر عاصم سلیم باجوہ صاحب سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ ایک پی جی سے اتنے یہ برانچز کہاں سے بن گئی. یہ پرویز خٹک سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ سب سے جو مہنگا ترین موٹر وے بنا ہے جو آپ بھی گرمیوں میں جلتا ہے اور سردیوں میں لوگ اس کو دھکے میں پہ چلاتا ہے، یہ اتنا مہنگا کیوں بنا. پھر معلم جبہ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. پھر چینی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ بھیجوانے کا اجازت کس نے دیا، ایکسپورٹ کرنے کا اجازت کس نے دیا، کتنے کمائے، اور امپورٹ کرنے کا اجازت کس نے دیا اور کتنے کمائے. یہ 121 ارب جو پیٹرول اور بجلی میں ہیرا پھیری ہوئی ہے، پھر اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. تو ان لوگوں کو ہم این آر او نہیں مانگ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا 50 سالہ جدوجہد ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اس طرح کا احتساب کا ادارہ ہو جو سب کا احتساب کرے اور ایک جیسا احتساب کرے. ابھی جہانگیر ترین صاحب آ گیا، دوسروں پہ جو الزام لگ جاتا ہے اس کو تو آپ جیل میں ڈالتے ہیں، 90 دن اس کو ریمانڈ پہ رکھتے ہیں. مجھے آپ بتائیں جہانگیر ترین کو آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ یہ صداقت صاحب اس کا جواب دیجیے گا. وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جو شہباز شریف کے لیے، جو حمزہ شریف کے لیے، جو خورشید شاہ کے لیے،
جو حسن اقبال کے لیے ہے, جو دوسرے جو زرداری صاحب کے لیے, پریال کے لیے, کیوں نہیں ہے وہ آپ کے لیے؟ 1 سال سے ہسپتال میں ایڈمیٹڈ ہیں. آپ دیکھیں NCVID ہے یا ہسپتال میں. یہ اللہ ان کو صحت دے. آمین آمین آمین. نیب کا جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, یہ اس سے انہوں نے سوال کیے ہیں, میں بھی سوال کر لیتا ہوں. کہتے ہیں نا چٹان صاحب کہ اکھاڑے سے باہر آ کے پہلوان کو جو تھپڑ نظر آئے نا وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. یہ 5 سال آپ کی اور 5 سال نون کی حکومت تھی. یہ وہی قانون تھا جس کی ہم نے ایک لائن چینج نہیں کی, ایک بندہ نہیں بدلا. آپ کا قانون, آپ کے کیس اور سارے کیسز آپ کے بنائے ہوئے. وہ آپ زرداری صاحب کیا کہتے تھے نواز شریف کو کہ یہ اس نے اتنی لوٹ مار کی ہے کہ یہ معاشی درندہ ہے, اور نون لیگ والے کہتے تھے کہ زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑیں گے, ان کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالیں گے. یہ ساری باتیں ہم ریکارڈ ہیں. آپ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کیس بنائے. آج آپ اکٹھے اس لیے ہوگے کہ نہ آپ نواز شریف معاشی درندہ ہے اور نہ زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑنا ہے, اس لیے کہ آپ اکٹھے ہوگے, آپ سارے مل کے کھانا چاہتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ نیب کے اگر کوئی کمی ہے تو اس کمی کے ذمہ دار آپ ہیں, اس کمی کے ذمہ دار 5 سال نواز شریف ہے, اس کمی کے ذمہ دار جو ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب ہو سکتا ہے آپ آ جائیں اور نیب میں جو ترمیمیں کرنی ہے وہ کریں, لیکن جو آپ ترمیمیں چاہتے ہیں کہ 5 سال پہلے 5 سال پرانی کرپشن ختم, تو زرداری صاحب کے جتنے یہ جعلی اکاؤنٹس ہیں وہ ختم. شہباز شریف صاحب کی جتنی ٹیٹیاں لگی ہیں, شہباز شریف صاحب کے ایک ملازم کے نام 2.5 ارب ایک ملازم کے نام آیا جو باہر سے آیا, اور بھیج کون رہا ہے؟ منظور پاپڑ والا جعلی آدمی. اس کا شناختی کارڈ ٹوٹل ثابت کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ثابت ہو گیا نا, سب کو عدالت ڈاکیومنٹ. یہ جو آخری کیس ہے چٹان صاحب ذرا سن لینا, آپ نے خود ہی کہا تھا, اب ہر بار اتنا تقریر نہیں ہوتے ہیں نا, اب مجھے بھی سنیں, بھائی ہر بار اتنا تقریر نہیں ہوتا ہے نا جتنا آپ میں ہر آپ بار کو ثابت کر رہا ہوں. سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں ثابت ہو گیا. شہباز شریف صاحب کے 26 ارب روپیہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, اس کے بینکنگ ٹرانزیکشن موجود ہیں. آپ کہہ دیں گے میں 2 لفظ اس کو بتا رہا ہوں. جی لاسٹ پہ بھائی کتنی شرم کی بات ہے, کتنی افسوس والی بات ہے کہ 2.5 سال آپ کے ہو گئے, آپ کو اس سب چیزوں تو بھائی جمع ہو گیا نا, شہباز شریف اسی کیس میں اندر ہے. عدالت اس کو ضمانت دے رہی ہے, اور آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کا ادارہ سیاسی انتقام کے لیے بنا ہے. عدالت یہ کہہ رہی ہے. پتہ کریں جیل میں, وہ جیل میں اسی کیس میں کہ ان کا یہاں سے جس کو ضمانت دے رہے ساتھ پیسہ باہر بھیجتے تھے, ادارہ سیاسی اور ان کی انتقام اور کے لیے زرداری بنا صاحب ہے. کی پیسہ بھیجنے والی کمپنی ایک ہی تھی, وہ فالودے والے اکاؤنٹ اور یہ منظور پاپڑ والے اکاؤنٹ ایک ہی بندہ تھا. اب ایسا چلتے ان کا جہانگیر ترین صاحب آئے, ان کے خلاف کوئی کارروائی جہانگیر ترین صاحب جانے اور نیب جانے, ہم کون ہوتے ہیں کارروائی کرنے والے؟ آپ انارو کس چیز کے دے رہے ہیں؟ ہمیں کیسے انارو دیں گے اگر جہانگیر ترین نہ میری پارٹی کے وزیر, نہ میری پارٹی کے وزیر ہیں, نہ میری پارٹی کے ایم این اے, نہ پارٹی کے عہدیدار ہیں. پھر آپ لوگوں کو کیسے انارو دیں گے؟ مجھے بتایا اگر نیب آزاد ادارہ ہے. یہ مسئلہ میں یہ ڈیبیٹ تو چلے گی اور ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کا, ہم تو درمیان میں ہے نہیں. سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جاتی ہے, ڈیبیٹ چلے گی. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. کیا کرونا وائرس کے گرد گھومتی سیاست کا کوئی نتیجہ نکلے گا پاکستانی عوام کے پرسپیکٹیو سے؟ یہ ایک سوال تھا. صداقت علی بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آخوندزادہ چٹان صاحب آپ کا بہت شکریہ, دونوں نے اپنا نقطہ نظر دیا. ویورز ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو کرونا وائرس کی ویکسین, اس کے علاج اب تک جو اس میں پیش رفت ہوئی اس پہ ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہوں گے. ایک چھوٹا سا وقت کے بعد دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اگر ایک بچہ اپنی ماں سے چند منٹ کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا تو کیا ہم اپنی لاپرواہی سے ان ننھی جانوں کو ممتا سے محروم ہونے دیں گے؟ وبا کے ان دنوں میں اپنا خاص خیال رکھیں.
हाथों को साफ रखें, बाहर जाते वक्त मास्क जरूर पहनें और समाजी फासला इख्तियार करें। कोरोना की अलामात हो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पे कॉल करें। एहतियात करें, अपने लिए, अपनों के लिए। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है? इसीलिए अब हमें पहले से भी ज्यादा एहतियात करनी है। रश वाली जगहों पर सबको नो मास्क नो सर्विस के असूल पर सख्ती से अमल करना होगा। जिन जिन शहरों में एहतियाती तदाबीर के लिए हिदायत जारी की हैं, हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। शादी हॉल्स के बजाय अपनी तकरीबात खुले ग्राउंड्स में करें। आइए हम सब मिलकर हुकूमत पाकिस्तान की जारी की गई हिदायत पर अमल करें और कोरोना को शिकस्त दें। अब एहतियात और भी ज्यादा। 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 वेलकम बैक व्यूअर्स। कोरोना वायरस के हवाले से हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन कुछ और जाविये से और टेक्निकल गुफ्तगू करेंगे। इसकी मेडिकल आस्पेक्ट से बात करेंगे। जो वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ मुस्बत खबरें आ रही हैं उस पर बात करेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल हम इसके पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। कोरोना वायरस ये आप देख रहे हैं, जो कि मॉडर्ना वैक्सीन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 95% इफेक्टिव है और ये अमेरिका ने डिस्कवर की है। इसके अलावा एक जो आलमी कंपनी है फाइज़र, उन्होंने दावा किया है और बायोटेक के उन्होंने एक वैक्सीन दरियाफ्त की है और ये 90% इफेक्टिव है और उसको -70 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाए तो इसकी इफेक्टिवनेस है। पाकिस्तान में ये वैक्सीन्स कब तक मुयस्सर होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है उससे 50 से ज़ायद अब यौमिया अमवात हो रही है। डॉक्टर अतर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन कोरोना वायरस के चेयरमैन हैं और एक बड़े ज़बरदस्त मुहक्किक हैं, और इस सब्जेक्ट में हम उनसे रहनुमाई लेते हैं। डॉक्टर अतर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो वैक्सीन्स के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं, मैं आपकी गुफ्तगू भी सुनता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ। आप कह रहे थे कि ये जो अमेरिका में वैक्सीन सामने आई है या फाइजर कंपनी ने बनाई है, ये पाकिस्तान के लिए उतनी मौसर नहीं होगी जितनी चाइना और पाकिस्तान के ताउन से जो वैक्सीन बन रही है वो मौसर होगी। कुछ इस पर रोशनी डालेंगे, इसकी क्या वजह है जो आपने आर्गूमेंट दिया है डॉक्टर अतर रहमान साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस वक्त कोई 150 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, जिनमें से 10-12 कंपनियां ऐसी हैं जिनके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर इस वक्त लास्ट स्टेज है क्लिनिकल ट्रायल्स का, फेज 3 का जी। और ये जो कंपनियां हैं इनमें से जो फाइजर की वैक्सीन है इसमें -80 डिग्री पे इसको रखना होता है और ट्रांसपोर्ट करना होता है, जिसकी वजह से ये इसके लिए पूरी कोल्ड चेन चाहिए इसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए। ठीक। तो वो पाकिस्तान में और तीसरी दुनिया के ममालिक में मुहैया नहीं है। इसके मुकाबले में जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाई गई है, या मॉडर्ना जो है जो कि अमेरिकन कंपनी है, या जो चाइनीज कंपनी जिनके ट्रायल्स हो रहे हैं, एक सीनोफार्म है, एक कैंसिनो बायो है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और मुनासिब रहेंगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर के ऊपर स्टोर की जा सकती हैं। और इनमें भी ये चाइनीज वैक्सीन में भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी तक वो भी उसी तरह हैं, 90-95% से ज़्यादा सक्सेसफुल ये भी हो रही हैं, लेकिन उन्होंने फॉर्मली अभी तक अनाउंस नहीं किया है इन कंपनियों ने, क्योंकि इनकी अभी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनकी अप्रूवल बाकी है। तो हमारे लिए ये मेरे ख्याल से दूसरी कंपनियों के जो वैक्सीन हैं ये ज़्यादा मुनासिब रहेंगी, लेकिन अभी इसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि कितने अरसे तक ये इफेक्टिव रहती हैं। आपने आज वैक्सीनेट करा दिया तो आप 6 महीने तक प्रोटेक्टेड हैं, या 12 महीने तक प्रोटेक्टेड हैं, या 2 साल तक हैं, या हर महीने आपको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ रही है। ये इसके बारे में कुछ अभी तक डेटा नहीं है कि कितनी इफेक्टिव है, और ये जो है इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि सारी वैक्सीन कामयाब हो, कुछ वैक्सीन के बड़े सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हैं और काफी तेज बुखार होता है, और इसी वजह से कुछ कंपनीज ने अपने ट्रायल्स को, एक सीनोवैक की कंपनी है ब्राजील में, उन्होंने उनको बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ
serious side effects. ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएगा कि इसकी जो चाइनीज कंपनी है, और आपने ऑक्सफोर्ड का भी कहा कि उनकी वैक्सीन पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव हो सकती है क्योंकि उसमें जो कोल्ड टेम्परेचर की चेन है उसको बरकरार रखने की जरूरत नहीं, दस्तयाबी कब तक हो सकती है, कब तक हम जो बहुत मुस्तहिकीन हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन तक के लिए इसकी अवेलेबिलिटी टाइमलाइन कोई आपके जहन में कब तक हो सकती है? क्योंकि मैं अमेरिका में पढ़ रहा था, वहां तो नवंबर के एंड में या दिसंबर में शुरू हो जाएगी लोगों को लगना। जी, ये जो फाइजर की वैक्सीन है और ये मॉडर्ना जो है, ये अमेरिका में जो है ये 1 या 1.5 महीने में अगर उनके FDA ने और इजाज़त दे दी और उसके लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है तो 1-1.5 महीने में अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरे ममालिक में लार्ज स्केल प्रोडक्शन में और आने में इन वैक्सीन में मेरे ख्याल से कुछ 4 से 6 महीने अभी लगेंगे। मार्च और जून के दरमियान दुनिया में अवेलेबल होना शुरू होंगी लार्ज स्केल में। और जो NIH के ताउन से हो रहा था सर, चाइना की वैक्सीन, चाइना से रखनी चाहिए क्योंकि चाइनीज वैक्सीन जो है, एक तो टेम्परेचर का उसमें वो मसला नहीं है, दूसरे ये मुनासिब दाम में भी पाकिस्तान में मिल सकती हैं, कोई 600 और 1000-1200 रुपए के अंदर के रेंज में ये वैक्सीन मिल सकेंगी जो कि अफोर्डेबल होंगी एक हद तक। वरना ये जो वैक्सीन अमेरिका और यूरोप में है ये तो 10, 15, 20 हज़ार रुपए का एक डोज है, तो बहुत महंगी है ये वैक्सीन जो कि यहाँ आम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इतने। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएगा कि जो डो मेडिकल कॉलेज ने भी कोई इसके इलाज के हवाले से कुछ कामयाबी उन्हें हासिल हुई है, मीडिया में मैं देख रहा था, उस हवाले से बताएंगे। डो मेडिकल कॉलेज जो ICU पेशेंट्स को जो दवाई उन्होंने दी है, ज़ाहिर बात है वैक्सीन तो नहीं है लेकिन वो जो दवाई इस्तेमाल हुई है, इट हैज़ वर्कड अगेंस्ट कोविड-19, क्या कहेंगे आप? जब तक के जो रिजल्ट्स हैं वो बैनुल अक़वामी लेवल पर या तो पैटेंट ना हो जाएं या पब्लिश ना हो जाएं, जब तक कुछ कहना बाकी कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि क्लेम्स तो बहुत से होते हैं लेकिन जब तक के वो रिप्रोड्यूस नहीं किए जाए काम और देखा नहीं जाए कि क्या वाकई वो सॉलिड काम है, तो अभी जो है इस तरह के क्लेम जो हैं इसको हमें इस तरह क्लेम नहीं करना चाहिए। और जब तक कि बैनुल अक़वामी लेवल पर या पैटेंट ना हो या पब्लिश ना हो, जब तक हमें क्लेम इस तरह के नहीं करनी चाहिए। और मुझे अभी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे ख्याल से ये अनाउंसमेंट जो है ये कबल अज़ वक्त हुआ है। ओके सर, पहली लहर जब आई थी उस पर भी बहुत ख़तरनाक प्रोजेक्शंस भी आ गई थी, फिर अल्लाह ताला ने करम किया और हमारी पॉलिसी भी अच्छी रही जिससे जो पहली वेव में उतना नुकसान नहीं हुआ। बहुत सी जाने गए जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है, लेकिन वो जो भयानक प्रोजेक्शंस आ रही थी वहाँ तक हम नहीं गए। अब सेकेंड वेव भी आई है और इसके हवाले से भी प्रोजेक्शंस काफ़ी खौफनाक है। क्या वो पॉलिसी इख्तियार की जा सकती है विच वर्कड वंडर्स, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी हुआ कोरोना वायरस के हवाले से? मैं आपसे जानना चाहूँगा अब क्या हमें करना चाहिए जो हमने पहली वेव के हवाले से किया, आप क्या सजेस्ट करेंगे? दोबारा से SOP, समाजी फासला, यही वो तरीका है? और मेडिकल साइंस ने कितनी प्रोग्रेस की है, पहली वेव से कितना लर्न किया इसको ट्रीट करने के हवाले से व्हेन वी आर फेसिंग द सेकंड वेव? ये इसका जो है कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है, जो इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम से ही मंसूब है, इसमें बेहतरीन फैसिलिटीज है जेनेटिक सीक्वेंसिंग की। तो इसमें हमने सारे 48 सैंपल्स में स्ट्रक्चर का इसका डिटरमिन किया है और पता चला है कि इसके अंदर म्यूटेशंस हो रही हैं, 109 यूनिक म्यूटेशंस हुई हैं। और ख़ास तौर पे जो बहुत परेशान कुन बात है वो ये है कि जो स्पाइक प्रोटीन होती है जिसके ज़रिए ये खलिए के अंदर दाखिल होता है, वहाँ उनके जीन में 2 म्यूटेशंस हुई हैं और इसकी वजह से बहुत एग्रेसिव हो गया है। क्या करना चाहिए हमें? नंबर 1, मेरे ख्याल से हवाई जहाज़ों पे वही पाबंदी फौरी तौर पे लगा देनी चाहिए जो मई और जून में थी कि आप बराबर ना बैठे बल्कि दूर से बैठे, क्योंकि हवाई जहाज़ों के अंदर क्लोज एनवायरनमेंट होता है और सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है वो क्लोज एनवायरनमेंट में जब इतने सारे लोगों को आप बीच के एक साथ बिठा देंगे तो होगा। नंबर 2, मेरे ख्याल से दफ़ा 144 पूरे मुल्क में लागू करनी चाहिए ताकि ना हुकूमत इस्तेमाल कर सके ना अपोजिशन कर सके और हर एक के ऊपर यकजा कानून हो। तीसरे, मेरे ख्याल से नोट्स के जरिए जो आप हैंडल करते हैं, रोजाना रुपए जो हैंडल करते हैं, उनके जरिए ये फैल सकता है और पता नहीं कितने हाथों से गुजरते हैं रोजाना ये नोट। तो आपको ये पुराने नोट खत्म करके नए नोट्स इशू करने चाहिए और जब भी आप नोटों को हैंडल करें तो उसके बाद हाथ साफ करने चाहिए। चौथे, मेरे ख्याल से फाइन्स इम्पोज करने चाहिए, चाहे वो सिंबॉलिक हो, और जिन जिन शहरों में दुकानों में, शादी हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में नहीं फॉलो हो रहे SOPs, वहाँ पे
इनको फाइन्स करने चाहिए। और पांचवें, स्मार्ट लॉकडाउन का बहुत अच्छा हमारा सक्सेसफुल रहा है और पूरे दुनिया में सराहा गया है, पाकिस्तान को मिसाल के तौर पे कहा गया है। इसी पॉलिसी को, इस वक्त कोई 4-5 हज़ार जगहें लॉकडाउन पर हैं, इसी पॉलिसी को आगे बरकरार रखना चाहिए और जैसे जैसे ये जब तक कंट्रोल नहीं हो जाता तो इसको बतदरीज सख्त करते जाना चाहिए जब तक के मामला कंट्रोल में नहीं आ जाते। डॉक्टर साहब, ये मौसम सरमा में ज़ाहिर बात है, एक तो आपने बताया कि इसमें बहुत सी म्यूटेशंस हुई, 109 हुई हैं। मौसम सरमा में चूँकि नज़ला बुखार ज़ुकाम भी लोगों को हो जाता है, एलर्जी पेशेंट जो कोल्ड के हैं वो भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या एहतियाती तदबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए? क्या वो ऐसी मशरूबात पिएँ या क्या ऐसी ग़िज़ा खाएँ जिससे ज़्यादा एग्रेवेट ना, क्योंकि मार्केट में फ्लू की जो वो है वैक्सीन वो भी ज़्यादा दस्तयाब नहीं है। बात यह है कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि मौसम का कोई असर होता है इस वायरस के ऊपर। अच्छा। वैसे फ्लू का वायरस हम देखते हैं कि सर्दियों में ज्यादा फैलता है, लेकिन इस वायरस के बारे में ये पहली सर्दियां हैं जो इस दुनिया के इस खत्ते में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पहले ये ख्याल था कि गर्मी में ये शायद वायरस खत्म हो जाए, लेकिन हमने देखा कि गर्मी के अंदर अमेरिका और यूरोप में बहुत तेजी से फैलता रहा, सर्दियों के अंदर भी ये उसी तेजी से फैल रहा है। तो अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि किसी चीज के खाने पीने से ये आप रोक सकते हैं या ये कि आप सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर कोई असर होता है। हाँ, विटामिन डी और ऐसी चीजें जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं और मजबूत करें वो जरूर फायदेमंद होंगे, जिसके अंदर सब्जियां हैं, फल हैं और विटामिन हैं, ये आपको देने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, मास्क पहनिए और हर एक को पहनाइए। बच्चे स्कूल से या बाहर से आए तो अपने से दूर रखें। जूते जो है वो बाहर घर के बाहर उतारें या कमरे के बाहर उतारें, अंदर नहीं आए कि उनके तहत वायरस भी आ सकता है। और बार बार हाथ साफ करें और आपस में खानदान वाले भी आपस में जो हैं वो मास्क पहन के एक दूसरे के साथ रहे ताकि आपस में फैले नहीं, क्योंकि क्लोज स्पेसेस में ये ज्यादा तेजी से फैलता है। मौसमियाती तब्दीली के आपने कहा इस पर कोई असर नहीं पड़ा? मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये जो बारिशें हो रही हैं इस्लामाबाद में, तो आज तीसरा दिन है, इससे इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कोरोना पे, वायरस पे डॉक्टर साहब? जी, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि बारिश से कोरोना जो है वो ज्यादा फैलता है, कम फैलता है, जो एक तासुरी है कि एविडेंस नहीं है। मौसम से कोई ताल्लुक है, अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि मौसम से कोई ताल्लुक है। तो ये जो चीजें हैं अभी, क्योंकि नया वायरस है, इसके बिहेवियर के बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है और लोग तलाश में कि कोई ड्रग निकल आए, लेकिन अभी तक कोई एक भी ड्रग कामयाब नहीं हुआ दुनिया में। माइनर कामयाबियां हुई हैं लेकिन मेजर प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतौर रहमान साहब व्यूअर्स हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे मेजर कामयाबी नहीं हुई, माइनर कामयाबियां हुई हैं, लेकिन इस वायरस का मौसमियाती तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सी आरा सामने आती है इस वायरस के हवाले से, चाहे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप हों या जर्नल इस पर मीडिया पे आ रही है कि अगर बारिश होती है तो वायरस जो है वो कम फैलता है, ज़मीन पे गिर जाता है, हवा में मुअल्लक नहीं रहता। बार के बतौर रहमान साहब कह रहे थे कि जो वैक्सीन के हवाले से भी खबरें आई हैं उसके अभी ट्रायल्स हो रहे हैं और उस पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आए। हमें जो ज़्यादा सूट करेगी वो चाइना के साथ की जो वैक्सीन है और NIH के साथ भी उनका कोई ताउन है, उसमें भी थर्ड ट्रायल्स जो फाइनल ट्रायल्स हैं उनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि वो जल्द मार्केट में और हमें दस्तयाब हो। जो दाम बता रहे थे अतौर रहमान साहब वो भी पाकिस्तानी अवाम की जेब के मुताबिक हैं। हमें लेकिन जो सब बातों की एक बात यह है कि हमें ख़ुद से एहतियात करनी होगी। जो हमारा, मैं WHO को सुन रहा था कि जो हमारा मास्क है वही वैक्सीन उसको इस वक्त समझे, वो मौसर तरीन वैक्सीन और समाजी फासला रखें। आज के लिए यही हमारा पैगाम है। प्रोग्राम सच के साथ को क्लोज़ करेंगे। कल इंशाल्लाह हम ज़रूर सेगमेंट कर रहे होंगे क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न की सालगिरह के दिन है, 26 नवंबर है। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।